بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی اور کربلا تک آمد کے چند مختصر اور ضروری حالات اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے کربلا تک کے سفر کے چند مختصر اور ضروری حالات اور واقعات کا جاننا ہر مومن مرد و زن کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسری روایت کے مطابق 3 شعبان کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق روانگی سے قبل آپ علیہ السلام نے رات بھر اپنی والدہ ماجدہ جناب خاتون جنت اور بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی اور وہاں نماز پڑھی اور الوداع کیا۔ پھر آپ نے 2 راتیں پے در پے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر گزاری۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے بغیر تمام فرزندان، بھائی، بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے 21 افراد اور بھی اس سفر میں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے روانگی سے پہلے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں درج ذیل الفاظ شامل تھے۔ ترجمہ: میں اپنی چاہت یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت خوبصورت اور محبتوں سے بھرا اپنے نانا کا شہر دین رسول کی خاطر چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1380 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ الصفا، سب سے پہلا مقام الصفا تھا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ اس جگہ امام علیہ السلام عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور ان سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام علیہ السلام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ ذات عراق، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں
اون اور محمد کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بطن الروما، یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام علیہ السلام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام علیہ السلام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ضرور حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتپا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات زبیر ابن الکین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ زبالہ، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 72 لوگ رہ گئے۔ بطن العقیق، اس مقام پر امام علیہ السلام اکرما قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں، اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شرف، اس مقام پر امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ زوجسم، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے جناب حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں
اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مگر جناب حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ بیضہ، امام علیہ السلام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدا ہی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان اور اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ ناظرین کرام، امام علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ اصحاب الحجنات۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو آ جا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام علیہ السلام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام علیہ السلام نے راستے میں کسر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام علیہ السلام کے 18 سالہ بیٹے جناب علی اکبر قریب آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا
آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ بالآخر اللہ پاک نے جناب حر کو ہدایت دی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد امام علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں امام علیہ السلام کے اس سفر کی تھوڑی سی آگاہی ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی آگاہی حاصل ہو سکے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔